حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رستے میں ایک پڑاؤ پر اچانک عبداللہ ابن متی سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیا مقصد ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ بتلایا۔ عبداللہ نے عرض کیا کہ اے ابن رسول اللہ، میں تمہیں اللہ کا اور عزت اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ اس ارادے سے رک جائیں۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور حرمت قریش اور حرمت عرب کا واسطہ دیتا ہوں کہ اگر آپ بنی امیہ سے ان کے اقتدار کو لینا چاہیں گے تو وہ آپ کو قتل کر دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ انہوں نے آپ کو قتل کر ڈالا تو پھر دنیا میں کوئی ایسا نہیں رہے گا جس سے ان کو کوئی خوف ہو۔ باخدا آپ کی بقا کے ساتھ اسلام کی اور قریش کی اور پورے عرب کی حرمت و عزت وابستہ ہے۔ آپ ایسا ہرگز نہ کریں اور کوفہ نہ جائیں، اپنی جان کو بنی امیہ کے حوالے نہ کریں۔ مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی نہ کیا اور کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن اشعث سے یہ عہد لیا تھا کہ ان کے حالات کی اطلاع حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچا کر ان کو رستے سے واپس کرا دیں، اور محمد بن اشعث نے وعدہ کے مطابق آدمی بھیج کر اس کی اطلاع کروائی۔ یہ خط اور پھر ان کے قتل کی اطلاع دوسرے ذرائع سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام صالیبیہ میں پہنچا کر ملی۔ یہ خبر سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعض ساتھیوں نے بھی ان سے باصرار عرض کیا کہ خدا کے لیے آپ اب یہیں سے لوٹ جائیں، کیونکہ کوفہ میں آپ کا کوئی ساتھی اور مددگار نہیں، بلکہ ہمیں قوی اندیشہ ہے کہ کوفہ کے یہی لوگ جنہوں نے دعوت دی تھی آپ کے مقابلے پر آ جائیں گے۔ مگر یہ بات سن کر بنو عقیل سب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ واللہ ہم مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیں گے یا انہیں کی طرح اپنی جان دے دیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب یہ تو سمجھ چکے تھے کہ کوفہ میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں اور نہ اس دینی مقصد کا اب کوئی امکان ہے جس کے لیے یہ آہنی عزم لے کر چلے تھے۔ لیکن بنو عقیل کے اس اصرار اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تازہ صدمہ سے متاثر ہو کر فرمایا کہ اب ان کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں، اور ساتھیوں میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، آپ کی شان کچھ اور ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ جب اہل کوفہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ پھر آگے بڑھنا طے کر کے سفر کیا گیا اور مقام زیالہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ رستے میں جس مقام پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوتا اور ان کا قصد معلوم ہوتا تھا، ہر مقام سے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے تھے۔ یہاں بھی کچھ لوگ ساتھ ہو لیے۔ مقام زیالہ پر پہنچ کر یہ خبر ملی کہ آپ کی رضائی بھائی عبداللہ ابن لقیط جب کو راستہ سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیجا تھا، وہ بھی قتل کر دیے گئے ہیں۔ یہ خبریں پانے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے متبعین ہم سے پھر گئے۔ اب جس کا جی چاہے واپس ہو جائے، میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر لینا نہیں چاہتا۔ اس اعلان کے ساتھ رستے سے ساتھ ہونے والے بدعی لوگ سب دائیں بائیں چل دیے، اور اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جو مکہ سے ان کے ساتھ آئے تھے۔ یہاں سے روانہ ہو کر مقام عقبہ پر پہنچے تو ایک عرب ملے اور کہا کہ میں آپ کو خدا کی قسم دیتا ہوں آپ لوٹ جائیں، آپ نیزوں، بھالوں اور تلواروں کی طرف جا رہے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو بلایا ہے اگر وہ خود اپنے دشمن سے نپٹتے اور ان کو اپنے شہر سے نکال کر آپ کو بلاتے تو وہاں جانا ایک صحیح رائے ہوتی، لیکن اس حال میں کسی طرح آپ کا جانا مناسب نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو مجھ پر بھی پوشیدہ نہیں، لیکن تقدیر الہی پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔